اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند اس سے مختصر خطبہ میں نہیں پڑھ سکتا. بہرحال میں نے 8 بجے کا اعلان کیا تھا اور میں 8 سے بھی بہت پہلے یہاں حاضر تھا، لیکن ملک غلام حر صاحب نے بتایا کہ کچھ مومنین کی طرف سے پرزور خواہش ہے کہ وقت 8:30 بجے کیا جائے، تو کل سے انشاءاللہ 8:30. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کل 8:30 سے بھی تاخیر کی گئی تو پھر جتنے لمحے دیر سے بٹھایا جائے گا وہ وقت میں کاٹ لوں گا. آپ سامنے آئیے، آپ چھپ کے کیوں بیٹھ گئے؟ توجہ ہے، بات شروع کروں. سورہ زمر کی ایک آیت میرے سامنے ہے، آیت سنیے، ترجمہ لوح دل پہ لکھیے، پھر تفسیر پیش کرتا ہوں. جو بھی حاصل کرنے آیا ہے سے دوسرے جملے میں انشاءاللہ نیت کے مطابق یقیناً حاصل ہو جائے گا. جس کی جیسی بھی نیت ہے. ہاں جی، سورہ زمر. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ اعبد وکن من الشاکرین ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. اے رسول کہہ دو، اے جاہلو، تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ہاں، پہلے صرف ترجمہ، بعد میں تفسیر کی طرف آؤں گا. افا غیر اللہ تامرونی، کیا تم مجھے امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا، اور میرے حبیب دل چھوٹا نہ کرنا، لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، جو تیری طرف اب وحی کر رہا ہوں تجھ سے پہلے والے نبیوں کی طرف بھی یہی کر چکا ہوں. کیا؟ جاگنا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شریک کیا تو تیرے عمل حبط ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خاسرین میں سے ہو جائے گا. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. ہاں، میرے ساتھ رہنا، کیونکہ کچھ لوگ عبرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ واہ واہ کر کیوں رہے ہیں. ہاں، ابھی تمہیں بھی ساتھ ملانا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. حالانکہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، قیامت کے دن پوری کی پوری زمین میری مٹھی میں ہوگی. چلے تو نہیں گئے دوستو؟
الارض جمیعا، ساری کی ساری زمین قبضتہ میری مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ اور ساتوں کے ساتوں آسمان کپڑے کی طرح میری داہنی ہتھیلی پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ جو آگے نقوی صاحب پھر کہہ رہا ہے سبحانہ، میں بدن نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں کون اپنے مقدر کی طرح سو رہا ہے اور کون اپنے نصیب کی طرح جاگ رہا ہے۔ پالنے والے، میں ہزاروں کے اجتماع کو ساتھ ملا کے تیری ذات سے سوال کرتا ہوں، مٹھی بھی دکھاتا ہے، ہتھیلی بھی بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے بدن میں۔ ادھر مٹھی دکھاتا ہے، داہنی ہتھیلی بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے سبحانہ ہوں، میں تو منزہ ہوں بدن سے۔ آخری بندے تک جو باہر بھی کھڑے ہو، جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، آؤ پہلے تفسیر اہل بیت سناؤ۔ ہاں اور ہاں شیخ آج اتفاق سے جہاں میں اشرا خمسہ پڑھتا ہوں وہاں کچھ کتابیں ساتھ لے جاتا ہوں، ہاں تو کچھ کتابیں اب بھی ساتھ ہیں، تو کچھ حوالے تو موقع پہ دکھا سکتا ہوں، جو دیکھنا چاہے ابھی میرے ساتھ چلے۔ دو تفسیریں جو غیبت صغرا کے زمانے کے علماء نے لکھی، آج کل کے مولویوں نے نہیں۔ سر اٹھانا زمانہ، ظہیر بھائی سردار صاحب حیرت زدہ ہے کہ رسول سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل حبط ہو جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ میں منبر پہ ہوں، حجرے کی اوٹ سے نہیں بول رہا، حجرے کا بندہ ہی نہیں ہوں میں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں گرجتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر اس منبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک میری ضمانت۔ کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ علی کی ولایت کے اعلان پہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ حدیث الاسلام ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں پچھلے دین پہ نہ پلٹ جائیں، اول تو علی کی بجائے کوئی اور بنا دیں، اور اگر علی کو رکھنا ہے تو کسی کو جس پہ لوگ راضی ہوں اس کو بھی علی کے ساتھ شریک کر لیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کس کے ہاں پھول کھلے گا جب کہا نا کسی کو شریک کر لے۔ آیت آ گئی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے علی کی امامت میں کسی کو شریک کیا
شرکت بعلی. تفسیر اہل بیت کے چودھری واجد یہ فکر ہے اگر تو نے علی کی امامت میں کسی کو شریک کیا تیرے عمل حبط ہو جائیں گے. اب تو محمد سے بڑا عزت دار تو نہیں. چھوڑ دے اگر ملا کے کہنے پر علی کو ماننا ہے تو علی کا در چھوڑ. وہ علی کا مولا اس کی امامت میں شریک کرے تو عمل چلے جائیں. تو علی کو نماز سے نکالے پھر بھی نمازی ہے. نماز میں نہیں پڑھتے. نقوی صاحب دنیا کا کوئی سید نبی سے بڑا عزت دار تو نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی بھی اور پھر ملک اور نبی بھی آدم نہیں. جی نبی بھی عیسیٰ نہیں کیونکہ آدم و عیسیٰ کا تو خود مولا ہے علی. نبی بھی وہ جو خود علی کا مولا. اس سے کہہ رہا ہے کہہ دو ان بدبختوں سے افغیر اللہ تامرونی عابدوا ایھا الجاہلون. اور جاہلوں میں غیر اللہ کی عبادت کروں. جی علی کے ساتھ اللہ اکبر. ظاہر بھائی حدیث آ گئی اور جبرن آئی. خدا عباس کے علم کی قسم یہ علم والا گواہ. آمین. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. علم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جبر مشیت کی طرح آئی سامنے. پسلیاں چیر کے آئی. حدیث تیرے نبی کی ہے. حلالیوں کی طرح سننا اور حلال ذاتوں کی طرح فیصلہ دینا. رسول نے کہا تھا ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ممن اشرک باللہ. فرماتے اللہ اپنی ذات سے شرک کرنے والے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی کی امامت میں شرک کرنے والے. جو اس کا شریک ٹھہرائے اس پہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا. لیکن لاشد غضبا شدید ترین غضب ہو جاتا ہے اس پر جو علی کی ولایت میں شریک کرے. کیوں یا رسول اللہ؟ جاگنا حلال زادو. فرمایا اس لیے اللہ کہے گا اور تو نے میرا شریک ٹھہرایا. چلو مان لیا مجھے تو نے دیکھا نہیں تھا.
ہاں؟ میں تو غائب تھا، مجھے تو تو نے دیکھا نہیں، علی تو تیرے سامنے تھا۔ کم وقت تجھے کون نظر آیا تھا اس جیسا؟ العظمت، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی نہیں، جب اس کی مرضی کی، سردار صاحب ساری سرحدیں ملتی ہی علی سے ہیں۔ مجھے کیا پڑیے کہ میں ادھر ادھر سے خواہ مخواہ کے چکر مار کے اپنے آپ کو بھی تھکاؤں۔ ایک اور حدیث آئی، لیکن ایک حدیث کے 5 حصے ہیں، تھک تو نہیں جاؤ گے؟ حوالہ سن لو، کیونکہ میں چلا جاؤں گا پھر علم کی کئی باسی کڑیوں میں ابال آتا رہتا ہے۔ جی ہے، یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ سر اٹھاؤ، جا کر اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا کہ کیا سرکار صادق کا یہ فرمان ہے یا نہیں؟ کہ جس شیعہ کے گھر میں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب نہیں، وہ ہمارے اہل بیت کے امر میں سے کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، یہ سلیم بن قیس ہلالی کسی آج کل کے عالم کا نام نہیں لیا میں نے، تیرے مولا علی کا صحابی ہے، اور ملک عالم اسلام کی منظر عام پہ آنے والی پہلی کتاب۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی 67 ہجری میں تو انتقال ہو گیا اس بندے کا، اس کی کتاب، ہاں، اور سب سے پہلے کتاب کی صورت میں ابان بن عیاش نے تیرے چوتھے امام کو دکھائی۔ پوری کتاب پڑھنے کے بعد سجاد مسکرائے، فرمایا صادق سلیم، ھذا حدیثنا نعرف ہو، سچا تھا سلیم جو بھی لکھ گیا ہے، ہماری حدیث ہے، پہچان کی بو آ رہی ہے۔ تو اس کتاب سے لاہور والوں پڑھنے لگا ہوں۔ اب ہے کوئی شک حوالے میں؟ ہے؟ اب کوئی تل ملائے؟ جی پھر جو کرے میری بلا سے کرتا رہے۔ توجہ، سلیم کہتا ہے میں مدینے جا رہا تھا، سامنے سے ابو ذر آ رہا تھا، میں نے ابو ذر کو روک لیا، میں نے کہا یا ابا ذر حدثنی رحمک اللہ بے اوجب ما سمیتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علی ابن ابی طالب۔ اے ابو ذر، جو تو نے رسول کی زبانی علی سے متعلق عجیب ترین بات سنی ہو، تھک گئے ہو تو ادھار کر سکتا ہوں۔ اور اور ابو ذر وہ ہے بھائیو جس کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں ما اذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء الا ذی لہجۃ هو اصدق من ابی ذر۔ فرمایا آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے بولنے والے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اچھا ہاشمی پھر چلو، یہ بھی پتہ کس موقع پر رسول نے کہا، یہ بھی بتاتے چلوں، پھر سلیم کی بات پہ واپس آتا ہوں، بشرطے کہ یقین دلا دو کہ تھکے نہیں ہو تو۔ اچھا
بندہ شاد باش میں بخدا میں دل سے میں راضی ہوں تم سے، یہی حق ہوتا ہے سننے کا. تم نے سماعت کا حق ادا کر دیا ہے، خدا کی قسم. غصے میں لال بھبو کا ہو کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج ابو ذر نے اتنا بڑا سفید جھوٹ بول دیا جو ماننے والا ہی نہیں. کیا؟ اور یا رسول اللہ اور تو اور اس جھوٹ میں آپ کو بھی ملوث کر دیا. کیا؟ مجھے کہنے لگا رسول رات کی تاریکی میں باہر جا رہے تھے، میں نے بھی رسول کے نقش قدم پہ اپنا پاؤں رکھنا شروع کیا. بس 2 قدم لیے تھے، ایک قبر پہ پہنچے. میں نے غور سے دیکھا تو رسول کی ماں کی قبر تھی. رسول نے اشارہ کیا، قبر پھٹی. جناب آمنہ اٹھ کے بیٹھی. رسول نے اپنی ماں سے کہا، یا اماں جددی ایمانک، اماں تو پہلے چلی گئی تھی دنیا سے، اپنے ایمان کی تجدید کر، بتا تیرا مولا کون ہے. جو پیچھے والے دوست ناراض تو نہیں ہے بھائی جو دروازے میں بیٹھے ہیں؟ اماں بتا تیرا مولا کون ہے؟ جناب آمنہ نے کہا، بیٹا تو بتا، اس کی توحید، میری نبوت اور اس کے ساتھ علی کی امامت کا اقرار کر. تو یا رسول اللہ ابو ذر نے کہا کہ اقرار کیا. پھر رسول نے 2 قدم لیے، ایک اور قبر پہ گئے. میں نے دیکھا تو عبداللہ کی قبر تھی. اشارہ کیا، قبر پھٹی. عبداللہ اٹھ کے بیٹھے. بابا آپ میرے آنے سے بھی پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے، اقرار کریں، بتائیں آپ کا مولا کون ہے. اس سے بھی منوایا کہ علی میرا مولا. یا رسول اللہ یہ ماننے والی بات ہے بھلا؟ رسول نے فرمایا آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا. اللہ اللہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو نہیں. اب خوشی یہ ہے میرے سامنے حلالی ہے، موالی ہیں. تو نقوی صاحب ایک بات کہوں، جب علی کی امامت کے اقرار کی معافی رسول کے باپ کو نہیں، رسول کی ماں کو نہیں، بازاری ماں کے بچوں کو معافی کیسے مل جائے گی؟ جی اس موقع پہ یہ رسول نے حدیث فرمائی تھی کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں. ہاں تو سلیم بن قیس پوچھ رہا ہے، بات بولی تو نہیں دوستو، کہ جو تو نے علی کے بارے میں رسول کی زبانی عجیب ترین بات سنی ہو وہ بتا. اب سر اٹھا، تجھے پتا چلے کہ جلی اور علی کا رابطہ کیا ہے، علی کا جلی سے رشتہ کیا ہے، جلی علی کے لیے کرتا کیا ہے. حوالہ میں نے بتا دیا، کتاب سلیم بن قیس ہلالی. کہو گے تو کل رات منبر پہ دکھا دوں گا. میں نہ دکھاؤں یہ لفظ تو میرے نطفے میں شک، ورنہ جو شک کرے اس کے خاندان کے شجرے میں شک.
ہاں بے شک کل پوچھ کے آنا، کل تحقیق کر کے آنا، اور مجھے اتنا بتا دینا کہ غضنفر تو نے جھوٹ بولا تھا، نہیں ہے کتاب سلیم میں یہ حدیث، میں ممبر چھوڑ دوں گا اور زندگی بھر نہیں آؤں گا اور زبان کاٹ کے یہیں پھینک کے چلا جاؤں گا۔ سلیم کہتا ہے کیا سنا؟ ابو ذر مسکرایا، کہا حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن خلف العرش ل90 ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطاعة لعلي والبراءة من أعدائه والاستغفار من شيعته۔ کہ مجھ سے رسول نے کہا تھا، ابو ذر کہہ رہا ہے کہ عرش کے پیچھے 90,000 ایسے فرشتے ہیں جن پر نہ تسبیح واجب ہے نہ جن پر عبادت واجب ہے، بس یا علی کی اطاعت کرتے ہیں یا علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ چلے تو نہیں گئے دوست؟ لیس لہم تسبیح، نہ ان کی کوئی تسبیح ہے، ولا عبادت، نہ عبادت ہے، الا الطاعت لعلی، یا علی کی اطاعت، والبراءۃ من اعداء، یا علی کے دشمنوں پہ تبرہ، والاستغفار لشیعتہ، یا علی کے شیعوں کے لیے استغفار۔ جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں تو میں بتا چکا ہوں، علی کے شیعوں کی کیا ہیں وہ کندھے مکرر کا مزہ لے لیں، اور جو نئے ہو سن لو، پلے باندھ لو۔ نقوی صاحب نے، چودھری واجد نے سوال کیا کہ یہ مقام علی کے شیعوں کا، آپ بتاؤں، سر اٹھاؤ دیکھنا میری طرف۔ میری ذمہ داری ہوتی ہے 6 چیزوں کی: انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ ان کا میں شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو کی ہر سرحد پہ ضامن، سول جج کی عدالت سے لے کر اللہ کی عدالت تک ضامن۔ جی توفیق ہدایت خود مانگنا۔ ابراہیم کو جانتے ہو؟ کوئی عام ہستی کا نام ہے ابراہیم، شجرۃ الانبیاء، جد الانبیاء، تمہیں ملت عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ نہیں حضور، جدھر سامع کا ذہن چلا جائے اور غضنفر بھی وہی پڑھے تو پھر علی نے وہ غضنفر بنایا ہی کیوں ہے؟ میری طرف دیکھنا، ابراہیم بیٹھا ہے، سجدے میں سر جھکایا، دعا مانگی، ملک اور ایک مطالبہ کیا، رب بنیت لک بیتا و70 مسجدا، پالنے والے میں نے تیرا گھر بنایا، میں نے 70 مسجدیں تعمیر کی۔ عرض سے آواز آئی، احسان کیا ہے؟ لکل اجر عندی، اجرت بھی تو لی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے تو نہیں گئے دوستو؟ فرمایا احسان نہیں کیا، ہم نے اجرت دی ہے اور منہ مانگی دی ہے۔ پروردگار میرے سوال پہ غور کر، بنیت لک بیتا و70 مسجدا، تیرا گھر بنایا ہے، بے گھر
کا گھر بنایا ہے، بندے کا گھر نہیں بنایا. 70 مسجد. پھر آواز آئی لگا لاجرین دی، منہ مانگی اجرت لی، نبوت لی، عصمت لی، خلت لی، امامت قیامت تک بنی نسل میں رکھ لی، کیا چاہیے اور؟ پڑھنے والے چلو مساجد کو چھوڑ دے، بنیت اللہ کا بیت اللہ تیرا گھر ہے. ابراہیم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جاگنا. حل لا تزید علی اجری. پڑھنے والے کیا اجرت زیادہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں پتا مجھے کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا نیت لے کے یہاں بیٹھا ہے. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تقدس منبر کی قسم. ڈنکے کی چوٹ پر ہزاروں کے مجمع میں غضنفر اعلان کرنے لگا ہے. نقوی صاحب ظہیر بھائی اس کا یہ کہنا کہ اجرت زیادہ نہیں ہو سکتی، لہجہ کبریائی کے تیور بدل گئے، تلخی آ گئی. فرمایا تو نے کعبہ ہی تعمیر کیا ہے نا، كأنك أشبعت جائعا من شیعت علی او کسوت عورتا من شیعت علی. تو نے کعبہ بنایا ہے نا، علی کے کسی شیعہ کو کھانا تو نہیں کھلا دیا. کیا علی کو کھانا کھلایا؟ علی کے شیعہ کی بات ہو رہی ہے. کعبہ ہی بنایا. چھوڑ دوں چھوڑ دوں کعبہ ہی بنایا ہے نا تو نے. کاننا کا اشبات جائعا من شیعت علی. علی کے کسی شیعہ کو کھانا کھلا دیا ہے کہ زیادہ تو؟ جاگو جاگو، یہ علی تیرے مقدر میں آیا ہے اور تو خواب میں ہے. مولوی نے وہ نشہ پلایا ہے تجھے، جاگنے میں نہیں آ رہا. او کسوت عورتا من شیعت علی. علی کے کسی شیعہ کو پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے تو نے؟ جس علی کے شیعہ کو 2 روٹیاں دینا، جس علی کے شیعہ کے کھانے کی برابری کعبہ نہیں کرتا. علی، اس علی کی برابری وہ کریں گے جو اپنی برابری کرتے ہوئے شرمائیں. جی سر، ہاں ارادے بھائی یہی 10-11 لوگوں کے، باقی تو سارے تھک گئے ہو نا. ہاں
ابراہیم نے دیکھا ہیں یہ کعبے کی تعمیر علی کے شیعہ کو روٹی کھلانے کے برابر ہی نہیں. ما درج خیال ہے وہ فلک درج خیال. سر اٹھانا اسے کہتے ہیں عظمت, اور یہی راز ہے عظمت کا. نقوی صاحب سجدے میں گرا. پالنے والے جس علی کے شیعہ کی یہ عظمت ہے وہ علی کیا ہوگا؟ اللہم عرفنی علیاً. پالنے والے مجھے علی کی معرفت کرا. شاہین جی اس فکرے نے کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہے یا نہیں؟ ابراہیم کا یہ کہنا عرفنی معرفت کرا, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے معرفت نہیں تھی. اور جاگ کے فیصلہ کرنا دوستو. ابراہیم تیرے نبی کے بعد جس کی ٹکر کا کوئی نبی نہیں, جو نبی ہے, رسول ہے, معصوم ہے, حجت ہے, خلت کا مالک ہے, کائنات کے انسانوں کا امام ہے, شجرۃ الانبیاء ہے. اسے تو جب تک خدا نہ بتائے اسے پتہ نہیں علی کیا ہے. ٹکے کا حرامی ملا کیا جانتا ہے کہ علی کیا کھاتا بھی علی کا ہے. شیعہ قوم کو قدموں پہ جھکاتا بھی علی کی وجہ سے ہے. تم لوگ ہماری عزت کیوں کرتے ہو؟ علی کی وجہ سے. اس کے وکیل ہیں, اس کے مذہب کے عالم ہیں. وہ عالم قطعی عزت کا حقدار نہیں جو علی کی وجہ سے جھکائے پھر علی پر بھونکے. جا 90,000 فرشتے. بات بھول تو نہیں گئی؟ خان صاحب نہ تسبیح ہے کوئی اور ان کے ذمہ. دیکھو دوستو, داد تمہاری مرضی کی ہوتی ہے. کبھی میں نے کہا ہے زیادہ دو. ایک مثال دکھاؤ, کہا زیادہ دو کم دو تمہاری مرضی. وہ تو جتنا دل کو چھوئے گی بات اتنا آپ بولو گے, ٹھیک ہے نا. لیکن نعرے سے یوں خیانت نہ کیا کرو خدا کے لیے. اس میں نہیں, پہلے میری بات پوری ہو لینے دو, پھر جو جی میں آئے وہ کر لینا. علامہ رضی سے ملک اور بڑا عالم تمہارے مذہب میں کوئی نہیں. جامع نہج البلاغہ, جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے وہ سید رضی. ان کی کتاب ہے خصائص, اس میں انہوں نے لکھا ہے. کسی نے علی بادشاہ سے پوچھا, یا علی تو مشکل کشائے عالم ہے, نبی ہوں, وسیع ہوں, ولی ہوں, امتی ہوں, مشکل میں تجھے آواز دیتے ہیں, کبھی تجھے بھی مشکل پڑی؟ اللہ اکبر. یا علی کبھی تو نے بھی مشکل محسوس کی؟ فرمایا ہاں, شب ہجرت میں بڑی مشکل میں تھا. یا علی موت کی وجہ سے؟ فرمایا جاہل, جس علی نے موت کو مارنے کے ڈھنگ سکھائے ہوں وہ موت سے ڈرے گا. یو ہاں, کل سے میرا ٹائم 8:30 بجے ہے, جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سن لیں. ہاں ٹھیک, 8:30. اور اگر
9 بجے بٹھایا جائے گا تو میں نے 9:30 چھوڑ دینا ہے. ہاں سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. ہجرت کی رات کہ موت کو تو مارنے کے انداز میں نے سکھائے. تو پھر یا علی مشکل کیا تھی؟ دیکھنا میری طرف. کہا مشکل یہ تھی، سوچ رہا تھا یا علی تو جس کا صدقہ بن کے سو گیا، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، رسول کے نہیں پڑھتے. ایسے پڑھ کے دکھا. جس علی کو دیکھ کر خدا ہونے کے گمان گزرے، ہم اسے محمد کا صدقہ سمجھتے ہیں. سوچ رہا تھا اے علی تو فدیہ بن کے سویا ہوا ہے، خدا کرے وہ خیریت سے مدینے پہنچ جائے، اسے راستے میں کوئی آزار نہ پہنچے. بس یہ مشکل تھی. پھر یا علی ٹلی کیسے؟ جاگو، حوالہ میں نے بتا دیا، عالم کا نام میں نے لے لیا. فرماتے اذن نداؤ من قبل العرش، بس عرش سے آواز آئی یا علی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اے علی اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے. جب میں نے قانون رکھا ہے کہ ہر مشکل والا مشکل میں یا علی ادرک نہیں کہے تو بھی یا علی مدد کہے. اب بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر واپس آتا ہوں. نبیوں نے نقوی صاحب ظہیر بھائی اسی شے کو معیار بنایا ہے. ماں کے کردار کا معیار اسی شے کو. عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. اللہ نے مجھے صلاۃ و زکوٰۃ واجب کر کے مجھ پر بھیجی ہے. گواہی دینی تھی مریم کی، کہہ رہا ہے میں صلاۃ زکوٰۃ لے کے آیا ہوں. میں نے کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی کہ مریم کی گواہی تو نہیں دی. عیسیٰ نے تو اپنا قصیدہ پڑھ دیا. انہوں نے کہا جاہل ہذیان نہ بک، الصلاۃ ولایۃ امیر المومنین، صلاۃ نام ہے علی کی ولایت کا. عیسیٰ کہہ یہ رہا تھا اور میں علی کی ولایت پہ پیدا ہوا ہوں، اب بھی تمہیں میری ماں کے کردار پہ شک ہے؟ آئندہ سے نہیں آئندہ ذہن میں رکھنا، ایسا کڑا قانون الہی ہے کہ اس نعرے کی معافی تو خود نعرے والے کو نہیں.
90,000 فرشتہ ایسا ہے جو عرش کے پیچھے. بس سمیٹ لیا میں نے بیان کو. تھک تو نہیں گئے ہو دوستو؟ جن کی نہ تسبیح ہے نہ عبادت. اپنے حافظے تازہ کرنا. جو فرشتے نقوی صاحب تسبیح پڑھتے بھی ہیں اور فرشتوں کو بسم اللہ ملک حسین جی فرشتوں کو گھمنڈ بھی تسبیح پہ ہے, ناز ہے تسبیح پر. اسی تسبیح کے بدلے تو انہوں نے اللہ سے خلافت مانگی تھی. آپ لوگوں کی عقیدت کے بھی صدقے. ہاں مولا تمہارا حسن عقیدت حسن مودت قائم و دائم رکھے. دیکھنا میری طرف, دیکھنا میری طرف. تھکانا مقصود نہیں, درس سبق وہی جو یاد بھی رہے. سر اٹھانا. کہا تھا نا کیوں بناتا ہے آدم کو خلیفہ؟ نحن نسبح بحمدک, ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں حمد سے, ہمیں بنا. یعنی تسبیح پہ اتنا گھمنڈ کہ بدلے میں خلافت مانگی. میں اپنی طرف سے کہوں تو یہودی ہو کے مر جاؤں, مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو مجھے. اس سے بڑی بددعا محرم کے ایام میں منبر حسینی پہ کوئی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اور اس قسم پہ جو الو کا پٹھا شک کرے اسے حرامی کے نطفے میں شک. علی بادشاہ نے منبر کوفہ سے فرمایا تھا ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذلک تسبیحھا عند اللہ. فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا ہے. ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی, میرے فضائل پڑھتے ہیں. وذلک تسبیحھا عند اللہ, اور اللہ کے ہاں ان کی یہ تسبیح ہے. اب گھر جا کے سوچنا فرشتے علی کے فضائل پڑھیں, تسبیح لکھی جائے, تو نماز میں فقط نام لے لے تو باطل ہو جائے. اسی بات پہ شکوا تھا خدا. جیتے رہو نوازش. اسی بات کا تو آیت میں آگے چل کے اللہ نے شکوا کیا تھا ما قدر اللہ حق قدر ہی. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. ہائے ہائے ہائے. اب ملک ہر انکار علی کا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ناقدری میری ہو رہی ہے. اللہ اللہ اکبر. اور اب تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آیت کے اگلے حصے کا مقصود و مفہوم کیا ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, ساری زمین مٹھی میں. وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اور آسمان داہنی ہتھیلی کے گرد لپٹے ہوئے. اب یہ تم پہ چھوڑا, کل تک وقت دیا, چلو قیامت تک دیا. قیامت کے آگے بھائی میرے وقت ہے نہیں, ورنہ وہ بھی دے دیتا میں. جاؤ قیامت تک وقت ہے. یا ہاتھوں والا اللہ
یا اللہ کے ہاتھ لاؤ. دیکھیں یہ میرے مولا کا نبی صاحب خود فرما رہے انا مع الدور قبل الدور وانا مع القور قبل القور. میں زمین کی گردش کے ساتھ ہوں اس کی گردش سے بھی پہلے. انا مع القور قبل القور اور میں لپیٹ دینے کے ساتھ ہوں لپیٹنے سے بھی پہلے. تو زمین تیرے خیبر شکن کی مٹھی میں ہوگی. تو بھی تو زمین پہ رہتا ہے نا. اگر علی سے امان مانگنے کی عادت ہے تو اس دن بھی مل جائے گی. ورنہ جو سمٹی ہوئی زمین کا حال ہو سکتا ہے وہ تم سوچ سکتے ہو. اب درود کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. میں دعائیں دے سکتا ہوں اور یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اور آج پھر دہرا رہا ہوں، ان دنوں کو سال کے باقی دنوں کی طرح شمار نہ کیا کرو. یہ دن سب سے الگ ہیں. ہر جملہ یہ سوچ کے سنا کرو کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. بس 2 منٹ چاہیے مجھے تمہید کے لیے اور میں مقصد کی طرف آ گیا. بات ہے عالم زر کی، عالم ارواح کی. جب اللہ نے روحوں سے وعدے لیے توحید کا، نبوت کا، امامت کا، اس وقت عرش کے نیچے خلاصتاً آپ کو بات سنا رہا ہوں ورنہ کتب میں بات بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے. عرش کے سائے میں اللہ نے ایک نوری منبر رکھا، اس پر ایک نوری تاج سجایا اور حجاب قدرت سے آواز آئی، یہ تاج شفاعت ہے. ہے کوئی ایسی حجت جو یہ تاج زیب سر کرے؟ لاہور والوں، آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ بڑھائے. اللہ نے فرمایا ایھا الرسل علی رسلکم، اور رسولو ٹھہرے رہو. یہ نبوت نہیں، یہ رسالت نہیں، یہ شفاعت ہے. یہ مفت میں نہیں ملے گی، اس کی کوئی قیمت ہے. کیا قیمت مالک؟ اسی منبر پہ ایک رجسٹر رکھا ہے، ہر صفحے پہ ایک شرط ہے، پڑھتے جاؤ، دستخط کرتے جاؤ. جو آخری صفحے کے آخری دستخط سے گزر جائے اسے پیشگی مبارک، تاج اس کا. آدم بڑھا، پہلے صفحے پہ جسم کانپا، نوح کا دوسرے پہ، پڑھتے رہے، ہٹتے رہے. سب سے زیادہ دیر حضرت ایوب کھڑے رہے، لیکن ایک صفحہ ایسا آیا، جھرجھری آ گئی، نہیں مالک اتنا مہنگا تاج میں نہیں خرید سکتا.
اب اگر تھک نہیں گئے ہو تو سارے نبی پیچھے ہٹ گئے، تیرا رسول عرش کے دائیں کونے کے سائے میں کچھ سوچ رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ عالم انوار سے ایک کم سن روح نکلی، بلا تشبیہ ہاتھ پکڑا، نانا نانا، نبی تو فارغ ہو گئے، مجھے لگتا ہے یہ تاج بنائی تیرے سر کے لیے ہے۔ نانا یہ تاج اٹھا کے سر پہ رکھ لینا۔ اور رونے والوں، اللہ تمہیں اور کسی غم میں نہ رلائے۔ رسول جھکے، کم سن روح کا ماتھا چوما، حسین تیرے نانا میں امتحان دینے کا حوصلہ بھی ہے، تاج پہننے کی خواہش بھی، لیکن میرے لال اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ سامان میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ بے نیازی سے حسین آگے بڑھے، پنجوں پہ کھڑے ہو کے حسین نے بلا تشبیہ تاج اٹھایا، نانا کے سر پہ رکھا، کہا چشم بد دور، تو تاج لے جا، اس کی شرطیں جانے اور حسین جانے۔ کہے اپنے خالق سے جو امتحان لینا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جی جی، نانا تو تاج لے جا، اس کی شرطیں جانے، حسین کا حوصلہ جانے۔ آواز قدرت ہے، حسین بے نیاز میں ہوں، بے نیازی نہ کر، شرطیں پڑھ لے۔ فضائے بسیط میں سجدہ کیا نور حسینی نے، مالک تو نے کائنات میں حسین ایک بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہیں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں؟ اب جیسی بھی ہیں میں امتحان کے لیے تیار ہوں۔ بس تمہید چھوڑ دی میں نے۔ گزرتا رہا وقت، بیتے زمانے، تیرے رسول کا زمانہ آیا۔ مسجد میں واز کر رہے ہیں رسول، حسنین گھر سے نکلے نانا کا واز سننے، حسن گزر گئے، حسین گزرنا چاہتے تھے، کوئی ہاتھ بلا تشبیہ حسین کی کلائی میں آیا، دیکھا تو روح الامین جبریل۔ جبریل کیوں روکا؟ نوکر کی جرت نہیں مالک کو روکے، اس نے روکا۔ کیوں؟ یاد ہوگا آپ کو، آپ نے تاج شفاعت نانا کو دیا تھا۔ ہاں جبریل، ہم مصدر عقل ہیں، بھولے تو نہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہاں آپ نے دستخط نہیں کیے تھے۔ جبریل یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے امتحان کے موسم قریب ہیں، اللہ نے وہ رجسٹر بھیجا ہے، پڑھیے، دستخط کیجئے۔ جو جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے دیکھتا میری طرف رہے۔ حسین نے صفحہ کھولا، شرط لکھی تھی، مسکرائے، دستخط کیے، صفحہ پلٹتے ہیں، مسکراتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، صفحہ کھولتے ہیں، مسکراتے ہیں، دستخط کرتے ہیں۔ لاہور والوں، ایک صفحہ ایسا آیا، جھٹکا لگا سید الصابرین کو، زخمی نگاہوں سے جبریل کو دیکھا، حسین نے دستخط کیے، جبریل رجسٹر لے کے چلا گیا، حسین گھر نہیں آیا، روتے ہوئے مدینے سے باہر نکلا۔ جب حسن اکیلا گھر واپس آیا، شام والی نے تڑپ کے پوچھا، اور میرا حسین کہاں ہے؟ حسن نے رو کے کہا، کوئی اللہ سے تجارت تھی تیرے حسین کی، اللہ جانے اور حسین جانے۔ روتی ہوئی ماں کے پاس آئی، حسین کو آپ تلاش کروائیں گی یا میں کروں؟ زینب ابھی تیرے ڈھونڈنے کے دن نہیں آئے، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، ابھی تیرے نانا کی شاہی ہے۔ صحابہ دوڑے، سلمان نے آگے دیکھا، شہر سے کافی باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھے ہیں حسین، آنسوؤں سے پتھر بھیگ رہے ہیں۔ لا ابکاک اللہ عینیک ما یبکیک یا حسین، اللہ تیری آنکھوں کو نہ رلائے، کیوں رو رہے ہو حسین؟ نانا یہ سوال نہیں، یہ چھری ہے، مجھے بار بار ذبح نہ کر، مجھے وہاں لے چل جہاں میرے سارے رشتہ دار جمع ہیں، میں ایک ہی دفعہ ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ حسین گھر پہنچے، یہ سوال میرا سامعین سے ہے، حسین روئے اور زینب دیکھے۔ اللہ اکبر، حسین روئے
اور بطول دیکھے، حسین روئے اور رسول دیکھے، نانا گلا چومتا ہے، ماں رخسار، بہن پیشانی، نانا پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے حسین؟ منہ سے کچھ نہیں بولتا، کبھی کبھی بہن کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر روتے روتے حسین زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ حسین خدا کے لیے جلدی بتا کیوں رو رہا ہے؟ نانا وہ جو تاج دیا تھا، آج تجدید عہد کے لیے جبریل رجسٹر لایا، میرے لال شرطیں مشکل تھی، نانا میں مشکل پہ نہیں رو رہا، آدھی رات کو میں نے وطن چھوڑا میں نہیں رویا، میں نے ویرانوں کے سفر کیے میں نہیں رویا، میرے احرام ٹوٹے میں نہیں رویا، میرا پانی بند ہوا میں نہیں رویا، نانا میرے اکبر کو برچھی لگی میں نہیں رویا، نانا میرے عباس کے بازو گئے میں نہیں رویا، میرے اصغر کے تیر لگا میں نہیں رویا۔ تو حسین پھر اس سے شرط سخت کون سی ہے؟ نانا میں نے 1 دستخط ایسے کیے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق مجھ سے تھا، 1 دستخط ایسے کر آیا ہوں جس کا تعلق کسی اور سے ہے، رو اس لیے رہا ہوں اگر حصے دار انکار کر دے۔ نانا میں اپنے خالق کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین کیا دستخط کیے؟ منہ سے نہیں بولے، پھر بہن کی طرف دیکھا۔ لاہور والوں جب اب کی بار دیکھا جیسے نشیب میں پانی آئے، باہیں پھیلا کے زینب دوڑی، گلے میں ڈال کے کہا میں سمجھ گئی ہوں، تو نہ رو میری چادر جانے، شام کا بازار جانے، میں الٹے ہاتھ بازاروں میں جاؤں گی، میں درباروں میں جاؤں گی، میں پتھر کھا ماتم حسین۔